احباب گرامی، اولیاء کی جو ہے وہ ولایت مختلف ہے، اس کی تعریف مختلف معاملات ہیں ولایت کے حوالہ سے۔ اچھا یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ ولایت کا جب لفظ آتا ہے تو پھر لوگ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ شاید ولی پتہ نہیں ہر ویلے وہ ٹگے طرح جھپے ہی نہیں کھڑے ہو اللہ کا ولی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت خواجہ محبوب الہی نظام الدین محبوب الہی کے پاس نا ایک بندہ بیعت ہونے کے لیے چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آئے حضور میرا یہ پرابلم ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، اور آیا یہ ہے۔ اچھا سارا دن گزر گیا، لوگوں کی باتیں سنتے، کوئی ضرورت مند آتا تو اس کی ضرورت پوری کرتے، کوئی مسئلے والا آتا دعا کرتے، نماز کا ٹائم ہوتا اٹھتے نماز پڑھتے پھر بیٹھ جاتے۔ شام کو اس نے کہا حضرت مجھے اجازت دیں، مجھے اجازت دیں آپ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم کس کام آئے؟ تم کہا جی مرید ہوئے، پھر ہوئے نہیں؟ کہا جی نہیں جی نہیں، آپ کو تو میں نے عبادت کرتے ہی نہیں دیکھا، آپ تو نماز پڑھتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں لوگوں میں۔ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہمارا دن دیکھا ہے، رات بھی تو دیکھو، اچھی بات ہے رات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا رات ہوئی، اس نے دیکھا کہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے نماز پڑھی، سو گئے، انہیں مسئلہ ڈالے نفر، پھر نفر، تھوڑی دیر بعد دیکھے محبوب الہی سوئے ہوئے، تہجد کا وقت ہوا، آپ اٹھے، آپ نے کچھ نوافل پڑھے، کچھ دیر ذکر و اذکار کیا، فجر کی اذان ہو گئی، نماز پڑھی، پھر بیٹھ گئے۔ اب اس نے جب فجر کی نماز ہوئی تو وہ قدموں میں سر رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا بھئی کیا دیکھا تو نے؟ اس نے کہا یار میں حیران رہ گیا، میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ دن آؤ کہ میں آپ چنگا تو ساری رات ستا ہے بابا تو میں نفل پڑھتا رہا ہے، لیکن میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پہ ایک نور ہے اور اس کی روشنی ہے ایک چراغ جتنی، کتنی ہے؟ اور ایک نور میں نے خواجہ نظام الدین کے سر پہ دیکھا، اس کی روشنی آسمانوں کو بھی کراس کر گئی۔ تو قدموں میں اس لیے گرا ہوں کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے، نفل بہتے میرے ہے تو نور بہت آتا ہے۔ تو فرمایا یہ تمہارے نفلوں کا نور دیوے جتنا ہی ہے، میرے دل کا نور اتنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرا دل ہمہ وقت اس کی بارگاہ میں لگا ہوا ہے، ایک لمحہ بھی ذات خدا بندی سے غافل نہیں ہے۔ یہ جو میرا دل غفلت کا شکار نہیں ہے نا، یہ نور اسی بات کا ہے۔ تم نے سمجھا کہ ولایت فقط شاید نفل پڑھنے کا نام ہے، ولایت اپنے دل کو اللہ کی بارگاہ سے جوڑ دینے کا نام ہے، ولایت اپنے دل کو اللہ کی بارگاہ سے جوڑ دینے کا نام ہے۔ اور ایک مثال آپ سمجھ لیں، شاید کسی کو یہ سمجھ آ جائے۔ حضرت رابعہ بصری بیمار ہو گئی، بڑے لوگ پتہ لینے گئے، کہا جی کیا ہوا؟ بس کچھ بھی نہیں ہوا، طبیعت نہیں ٹھیک، موسم کی تبدیلی۔ حضرت حسن بصری گئے تو انہوں نے پوچھا بی بی بات یہ ہے کہ صحیح گل دس ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہوا یہ کہ قرآن پڑھ رہی تھی، جنت کا آ گیا ذکر کہ جنت میں یہ بھی نعمتیں ہوں گی، یہ بھی نعمتیں ہوں گی، یہ بھی نعمتیں ہوں گی، تو دل ذرا ان نعمتوں کی طرف تھوڑا سا مائل ہوا۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی خبردار عاشقی میرے نال تے طلب جنتاں دیاں شہواں دی۔ تو فرمایا وہ جو اللہ نے اس سخت لہجے سے میرے ساتھ بات کی اس دن سے بیمار پڑی، تب سے ٹھیک نہیں ہوئی۔ تو فرمانے لگی میں حیران اس بات پہ ہوں کہ جب جنت کے نعمتوں کی طرف دل جائے تو یہ معاملہ کرتا ہے، اور اگر کسی کا دنیا کی طرف چلا جائے تو اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ کرتا ہو۔ تو اس لیے جو اللہ والا ہوتا ہے اس کا دل نہ دنیا کی طرف ہوتا ہے نہ جنت کی طرف ہوتا ہے، اس کا دل اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اس کا دل کس کی طرف ہوتا ہے؟ اور یہی ولایت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی ولایت ہے۔ تو جو دل کو اللہ کی طرف کر دے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یہی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے احباب گرامی اور یاد رکھیں یہ دل بھی میرے محبوب کریم سرکار کے توسل کے بغیر ہوتے نہیں ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تمہارے دل اللہ کی حالانکہ انگلیاں تو ہے نہیں، جب اس کا ہاتھ ہی تو انگلیاں کیسے ہوں گی؟ ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پہ نبی پاک نے فرمایا تمہارا دل یوں ہے اللہ کی ان دو انگلیوں
وہ ادھر کو پھیر دے وہ ادھر کو پھیر دے، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھو تاکہ وہ تمہارا دل اپنی طرف رکھے۔ اس لیے احباب گرامی یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں جس طرح حضور غوث اعظم، ان کی ڈیوٹی ہی یہ ہوتی ہے کہ دل کو اللہ کی طرف کر دیں۔ دل کو کس کی طرف کر دیں؟ اللہ کی طرف کر دیں، یہی ولایت کا منصب ہوتا ہے۔ تو احباب گرامی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ولایت کے اعلیٰ مرتبہ پہ حضرت مجدد الفسانی، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی، یہ ہمارے اہل سنت کے سرخیل علماء میں سے انہوں نے لکھا ہے مکتوبات شریف میں۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سنو، اللہ تعالیٰ کے نبی کی جو ولایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سب کی ولایتوں سے اعلیٰ ہے۔ ولایت پاور کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ ولایت قرب کو کہتے ہیں، ولایت محبت کو کہتے ہیں، ولایت دوستی کو کہتے ہیں، ولایت نزدیکی کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو نبی پاک کی ولایت ہے یہ سب سے اعلیٰ ہے، اور نبی کریم ان کی تحریر میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ولایت کبریٰ، قطبیت کبریٰ مولا کائنات اور سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہ کے پاس۔ یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بات سمجھائی، نبی پاک کی جو ولایت کبریٰ اور قطبیت کبریٰ کا جو فیض ہے وہ نبی پاک کے بعد حضرت علی اور سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہ، پھر امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، یہ اسی طرح ترتیب لکھی انہوں نے مکتوبات شریف میں۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر صاحب تفسیر مظہری، انہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام تک فرمایا باقی سب غوث ہو سکتے ہیں، غوث اعظم مولا علی تھے، سیدہ زہرا تھی، یا پھر یہ آگے امام حسن عسکری تک، اور اس کے بعد غوث اعظم حضور سیدنا عبد القادر جیلانی۔ اس کے بعد غوث اعظم کون ہے؟ سیدنا عبد القادر جیلانی ہے۔ اور یہ غوث اعظم کا جو فیض ہے یہ قیامت تک امام محمد مہدی کے آنے تک حضرت سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں موجود ہے، اور پھر وہ غوث اعظم ہوں گے اور قطبیت کبریٰ کے مقام پہ فائز ہوں گے، لیکن ان کا مقام غوثیت اسی طرح اللہ قائم رکھے گا۔ تو اس لیے احباب گرامی یہ وہ فیض ہے جو نبی پاک کی ولایت کا وہاں سے چلا، امام حسن عسکری علیہ السلام سے حضرت سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ تک پہنچا۔ اس لیے آپ جہاں سے بھی لیں گے، اس گھر کے علاوہ اور کوئی گھر ہمیں نظر ہی نہیں آتا جہاں سے یہ فیض مل سکے، یہ فیض سارا اسی گھر سے آتا ہے۔ اس لیے احباب گرامی حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت دیکھنی ہو، علم کا عالم یہ ہے کہ 100 عالم دین ایک مرتبہ اکٹھے ہو کے آئے۔ کتنے عالم دین؟ 100۔ انہوں نے کہا کہ 100 عالم ہیں، بڑے بڑے جری عالم حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں، ہر کسی نے اپنا اپنا ایک سوال کہا کہ میں یہ سوال کروں گا، بڑا مشکل ہے، اس کا جواب دیں گے، یہ سوال کرے گا، یہ کرے گا۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آ گیا۔ حضور غوث پاک کو اللہ نے ایک عجیب شان دی تھی، وہ بڑی عجیب شان تھی۔ وہ شان یہ تھی کہ آپ جس کا چاہتے تھے ہاتھ پھیرتے یا نگاہ کرتے ایک نور نکلتا۔ وہ جو علامہ صاحب آئے تھے نا، ان کو ایسا کر دیا کہ ان کو کوئی الف بھی دکھائے نا، یہ الف یہ کیا لکھا ہوا ہے، وہ الف بھی پہچان کر دی کہ یہ کیا لکھا ہوا، چٹی کرتی تختی بالکل فارغ، قدموں میں گر پڑے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر کے وہ چیخ ماری کہ عراق کے در و دیوار ہل گئے، اس قدر کہ یہ کیا مقام ہے۔ پھر آپ نے اپنی نگاہ ولایت سے ان کا علم ان کو واپس کیا۔ یہ ایک شان بھی تھی۔ وہ کرامات تو ہم سنتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کی یہ بھی کرامت ہے، یہ بھی کرامت ہے، یہ بھی کرامت ہے۔ تو احباب گرامی علم یہ تھا کہ آپ جب قرآن پہ گفتگو فرماتے تو بڑے بڑے علماء اپنے کپڑے پھاڑ دیتے، وجد طاری ہو جاتا، کیونکہ قرآن جو پردے حضور غوث اعظم پہ اٹھاتا تھا وہ اور کسی پہ قرآن پردے نہیں اٹھاتا تھا، کیونکہ یہی وہ فیض تھا جو نبی پاک سرکار نے فرمایا تھا کہ میری اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن اہل بیت کے ساتھ۔
حضور غوث اعظم امام حسن اور امام حسین کے بیٹے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ، کیونکہ آپ نے قصیدہ غوثیہ میں جتنی بھی شانیں بیان فرمائی کہ اللہ نے مجھے یہ بھی شان دی، اللہ نے مجھے یہ بھی شان دی، اللہ نے مجھے یہ بھی شان دی، اس کے اینڈ پہ جا کے کہا تمہیں پتا ہے کہ یہ ساری شانیں مجھے اس لیے ملی ہیں کہ انا الحسنی والمہدی مقامی، کہ میں امام حسن کا بیٹا ہوں۔ کس کا بیٹا ہوں؟ تو اس لیے احباب گرامی انہوں نے تعارف بھی کروا دیا تھا کہ یہ جو میری شانیں تم نے سنی ہے نا، یاد رکھنا میں حسن کا بیٹا ہوں۔ فخر کیا اس بات پہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، فخر کیا اس بات پہ کہ میں حسن کا بیٹا ہوں۔ تو احباب گرامی اس سے بات واضح ہو گئی کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دنیا والوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جب میری شانیں سنو اور پڑھو نا تو یاد رکھنا میں حسن کا بیٹا ہوں۔ کیا یاد رکھنا؟ میں امام حسن کا بیٹا ہوں۔